سہیل آفریدی کی تقریر کا معاملہ ہے۔ الیکشن کمیشن نے ان کے جو بیان تھا اس کا نوٹس لیتے ہوئے طلب کیا تھا، تاہم سہیل آفریدی توقع کے بالکل عین مطابق پیش نہیں ہوئے۔ معاملہ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ پشاور ہائی کورٹ ہے جہاں رجوع کیا گیا ہے۔ اس پر بات کریں گے آگے اس معاملے کا فیوچر کا عمران خان کو کیسے یہ افیکٹ کر سکتا ہے۔ اگلا معاملہ ہے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف وکلاء نے دسمبر میں احتجاج کی کال دے رکھی ہے۔ اس کو بھی ڈسکس کریں گے، کوئی بڑی تحریک بننے جا رہی ہے یا نہیں۔ اور ججز ٹرانسفر کیس وفاقی آئینی عدالت میں آئندہ ہفتے سماعت کے لیے مقرر ہو چکا ہے، تو جو خط لکھنے والے ججز ہیں انہی کا یہ ججز ٹرانسفر کیس ہے، ان کی درخواستیں انٹرا کورٹ اپیلیں ان کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی بات کریں گے ججز کے استعفوں کی حقیقت کیا ہے۔ میں ہوں سہرش خان، میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی فیصل حکیم صاحب۔ ان سے آج کی خبروں کے اوپر تجزیہ بھی لیں گے اور مزید کچھ خبریں بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ بتائیے گا، سب سے پہلے سہیل آفریدی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ان کو طلب کیا تھا اور جیسا کہ توقع کی تھی کہ پیش نہیں ہوں گے۔ عام طور پہ تحریک انصاف کی حکمت عملی کچھ اسی طرح سے نظر آتی ہے، جب کوئی ادارہ بلاتا ہے پہلے تو وہ نہیں جاتے اور نہیں پیش ہوئے۔ کل علی بخاری ان کے وکیل الیکشن کمیشن میں آئے اور کہا کہ ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے، سی ایم کا وہاں ہونا ضروری ہے، تو وہ نہیں پیش ہوئے۔ پھر اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ سے معاملے پر رجوع کر لیا، الیکشن کمیشن کا آرڈر وہاں پہ چیلنج کر دیا۔ اس معاملے کو آگے کس طریقے سے بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، مجھے جو نظر آتا ہے وہ محاذ رائی بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بالخصوص پی ٹی آئی کی جانب سے۔ جہاں تک بات ہے پیش نہ ہونے کی، تو جب پرسوں انہیں طلب کیا گیا تھا تو اسی وقت اس کے بعد وہ اڈیالہ جیل گئے تھے، جہاں پر صحافیوں نے ان سے پوچھا کہ کل آپ پیش ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کر دیا کہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ لیکن اگر انہیں اس وقت بھی پتہ نہیں تھا تو ان کے علم میں آ چکا تھا کہ انہیں طلب کیا گیا۔ کل وہ پیش نہیں ہوئے، اور ایک دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ محاذ رائی کی طرف جایا جا سکتا ہے، اور یقینی طور پر صورتحال ایسی نظر آتی ہے جیسے الیکشن کمیشن کے ساتھ ایک محاذ رائی کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ سے انہوں نے رجوع کیا ہے۔ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وقت لیا جائے اور کوئی اس کا ایسا جواب تیار کیا جائے کہ الیکشن کمیشن کو مطمئن کیا جا سکے۔ لیکن دوسری صورتحال کا چانس اس لیے کم ہے، اگر ایسا ہوتا تو وکیل جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو کہہ بھی سکتے تھے۔ امپورٹنٹ میٹنگ کی بات آپ کرتے ہیں تو ملک کی جو سیکیورٹی کے حوالے سے میٹنگ تھی، جس میں چاروں وزرائے اعلیٰ کو بلایا گیا تھا، وزیر اعظم نے شرکت کی تھی اور جو فورسز کے سربراہ ہیں ان کے، اس سے زیادہ امپورٹنٹ میٹنگ تو کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس میں جو سہیل آفریدی ہیں انہوں نے شرکت نہیں کی تھی، تو اس سے زیادہ امپورٹنٹ میٹنگ کون سی ہو سکتی ہے؟ صوبائی کابینہ کا اجلاس بھی نہیں تھا، کوئی ایسی صورتحال بھی نہیں تھی، اور اس جو الیکشن کمیشن ہے اس سے چند سو گز کے فاصلے پر وہ موجود ہیں، کے پی ہاؤس اسلام آباد میں۔ اور آج بھی اگر آپ کو پتہ ہو تو انہوں نے ایک تو جو میڈیا نمائندگان ہیں، جو بالخصوص جو بیورو چیفز ہیں، ان کے اعزاز میں انہوں نے جو ہے وہ ڈنر دیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیفنس رپورٹرز ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی میٹنگ ہے۔ تو اسلام آباد میں موجود ہوتے ہوئے چند سو گز کے فاصلے پر اس ادارے میں پیش نہ ہونا جس نے انہیں طلب کیا ہوا ہے، کیا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قانون پر عملداری ہے یا یہ قانون کی توہین نہیں ہے؟ جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ قانون پر عمل ہونا چاہیے، قواعد کے مطابق چیزیں چلنی چاہیے، آئین کا احترام ہونا چاہیے، تو آپ کو خود بھی اس کا احترام کرنا بنتا ہے، اور یہ کام اپنے آپ سے ہی شروع ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ ہر ہفتے جو ہے وہ 100-150 کارکن لے کر اڈیالہ جیل پہنچ جاتے ہیں۔ پنجاب حکومت نے دفعہ 144 لگائی ہوئی ہے، اور وہاں پر ان سے یہ سوال بھی کیا گیا کہ کیا یہ جو ہے وہ قانون کی توہین نہیں ہے، کیا یہ اداروں کی توہین نہیں ہے؟ تو وہ صرف اس کا اتنا جواب دے دیں، میری ملاقات نہیں کرائی جا رہی۔ جب آپ خود قانون پر عملداری کو یقینی نہیں بنائیں گے تو پھر آپ دوسروں سے کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے قانون کے مطابق ہر اقدام کریں گے؟ تو یہی صورتحال اس وقت مجموعی طور پر یہی صورتحال جو ہے وہ پی ٹی آئی کی نظر آتی ہے۔ اور سہیل آفریدی جب وزیر اعلیٰ بن رہے تھے تو اس وقت بھی یہی باتیں ہو رہی تھی اور یہی بحث تھی کہ شاید پی ٹی آئی جو ہے وہ صرف محاذ رائی چاہتی ہے، مسائل کو حل نہیں کرنا چاہتی۔ کچھ اس پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے جس طرح کا معاملہ سہیل آفریدی کا اٹھایا ہے کہ ایک بیان کو انہوں نے متنازع بنا کر اس کو کہہ کر اور پھر نوٹس لیتے ہوئے ان کو طلب کیا تھا، بالکل اسی طرح کا معاملہ طلال چودھری ان کے بھائی کے معاملے میں بھی ہے۔ تو ان کے حلقے میں بھی سیم یہی کوئی سچویشن ہوئی ہے، الیکشن کمیشن نے وہاں ان کو بھی طلب کیا، منگل کے روز انہیں طلب کر لیا گیا۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ طلال چودھری ان کے بھائی وہاں پر پیش ہو جائیں گے؟ اور اگر وہ ہو جاتے ہیں تو ایسے میں سہیل آفریدی کا جو معاملہ ہے زیادہ کھٹائی میں نہیں پڑ جائے گا؟
دیکھیں جو صورتحال ہے جہاں جہاں پہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہوتی ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ الیکشن کمیشن نوٹس جاری کرے اور متعلقہ جو حکام ہیں ان کو طلب کرے. یہ ہر دفعہ ہوتا ہے اور ہر دفعہ ایسی شکایات سامنے آتی ہیں. اس دفعہ بھی ہوا ہے پنجاب میں طلال چودھری کا صاحب کا آپ نے نام لے دیا. باقی بھی ایسے جو ہیں وہ وزراء ہیں اور ایم این ایز ہیں جن کے شو کاز نوٹس جاری ہوئے ہیں اور جن کو طلب کیا گیا ہے. تو یہ ایک معمول کی کارروائی ہے اور ظاہر ہے آپ اگر مطمئن کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن کو تو اس معاملے سے جان چھڑائی جا سکتی ہے. اور مجھے توقع یہی ہے کہ جو پنجاب میں نوٹسز جاری ہوئے ہیں تقریباً پنجاب کے تمام جو چاہے وہ ارکان اسمبلی ہیں چاہے وہ وزراء ہیں جن کو نوٹسز جاری ہوئے ہیں وہ اپنی تاریخ کے مطابق الیکشن کمیشن میں پیش ضرور ہوں گے اور اپنا موقف ضرور دیں گے. اور یہ جو ہے یہ ایک آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ بیک فٹ پہ لے کے جائے گا پی ٹی آئی کو پھر کہ وہ پیش نہیں ہو رہے. وہ عدالتوں کے ساتھ وہ جو ادارے ہیں ان کے ساتھ معاذہ رائی چاہتے ہیں لیکن دوسری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں جو ایک قانونی کارروائی ہے اس کا حصہ بھی بن رہی ہے, اپنا جواب بھی داخل کر رہی ہیں اور کوشش کر رہی ہے کہ اس کو قانونی طریقے سے ہی آگے بڑھائے. عمران خان سے ملاقاتیں جو ہیں وہ مسلسل بند جا رہی ہیں. یہ ہفتہ بھی اسی طریقے سے گزر گیا, یہ تیسرا ہفتہ تھا. سہیل آفریدی کے سارے معاملے کا الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ چلے جانا اور وہاں سے ایک محاذ آرائی, جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ نظر آ رہا ہے کہ محاذ آرائی کا جو راستہ ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں. تو یہ سب جیل میں بیٹھے عمران خان کے لیے مزید مشکلات نہیں کھڑے کرے گا؟ دیکھیں عمران خان کے لیے مشکلات تو نہیں کہہ سکتے کہ کھڑی کرے گا. ظاہر ہے عمران خان کے لیے جو مشکلات ہیں وہ پہلے سے موجود ہیں. جو ان کے کیسز ہیں ان کو وہ بھگت رہے ہیں, وہ جیل میں موجود ہیں. باقی جو باہر ہو رہا ہے اگر ان کی ہدایات کے مطابق جو وہ ہدایات دیتے ہیں ان کے مطابق ہو رہا ہے تو یقینی بات ہے کسی نہ کسی حد تک اثرات تو پوری پارٹی پر ضرور جاتے ہیں. لیکن اس کا خمیازہ جو ہے وہ جو قانون پر عمل نہیں کر رہے, جو اداروں کے ساتھ معاذہ رائی کر رہے ہیں ان کو براہ راست بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے اور صورتحال جو ہے وہ سنگین بھی ہو سکتی ہے. ظاہر ہے الیکشن کمیشن کے پاس اختیارات ہیں, الیکشن کمیشن بہت سارے اقدامات کر سکتا ہے, بہت سارے اختیارات اس کے پاس موجود ہیں اور اگر ایسی کوئی صورتحال آتی ہے اور الیکشن کمیشن کوئی ایسا اقدام کرتا ہے تو اس سے معاذ رائی مزید بڑھے گی اور اس وقت پی ٹی آئی بھی جو ہے یا پی ٹی آئی کے ارکان جو ہیں وہ بھی یہ کہیں گے کہ شاید ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. حالانکہ ان کو ایک موقع دیا جا رہا ہے صفائی کا, تو میرے خیال میں سب سے پہلے پیش ہو کر انہیں الیکشن کمیشن کو مطمئن کرنا چاہیے, اپنا جواب دینا چاہیے. اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر ان کا جواب حقائق کے مطابق ہو تو الیکشن کمیشن کو وہ مطمئن نہ کر سکیں. اب آ جاتے ہیں اگلی خبر کی طرف. دسمبر میں 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف وکلاء کی جانب سے لانگ مارچ کا عندیہ دیا گیا ہے, احتجاج کی کال ہے. کیا دیکھ رہے ہیں, یہ کوئی تحریک بن سکتی ہے؟ بڑی تحریک تو کہنا فی الحال بہت ہی دور کی بات ہوگی, کوئی چھوٹی موٹی تحریک بھی بن جائے گی؟ آپ نے سارے الیکشن کور کیے ہیں, سپریم کورٹ بار کا, ہائی کورٹ بار کا, اسلام آباد بار کونسل کا, جو ضلعی بار کونسل ہے اس کا بھی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ایکسٹریم پہ تھے ان میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں؟ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی تحریک کامیاب ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ یہ کہیں کہ وکلاء کی اکثریت ہے وہ اس وقت 27ویں ترمیم کے حق میں بھی ہے, وہ 26ویں ترمیم کے حق میں بھی تھی. اور آپ نے دیکھا کہ 26ویں ترمیم میں جو ہے وہ عدالتوں سے بھی رجوع کیا گیا, 27ویں ترمیم میں بھی. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ اس ملک میں جب آئین بڑا واضح طور پر ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ سپریم ہے اور پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون سازی کر سکتی ہے, وہ آئین بنا سکتی ہے اور آئین میں کسی بھی ترمیم کا حق بھی صرف پارلیمنٹ کے پاس ہے, تو ہم دوسرے اداروں کی طرف کیوں دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اس میں دخل اندازی کریں اور کسی طریقے سے بھی جو آئین کو میں جدید تقاضوں سے آمانگ جو کوشش کرنے کی جا رہی ہے اس کو اس میں رکاوٹ ڈالیں یا کسی بھی قانون کی جو ہے اس کے خلاف رکاوٹ ڈالیں. جو صورتحال نظر آتی ہے وکلاء تحریک کی, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جو ہے وہ تحریک بن سکے گی, کیونکہ وکلاء کی اکثریت ظاہر ہے جنہوں نے الیکشن جیتا ان کے ساتھ جو ہے وہ اکثریت موجود ہے اور وہ سارے کے سارے جو پارلیمنٹ کی بالادستی ہے, جو پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہے اس کے مطابق کام کرنے کو ترجیح دیتے ہیں. اور یہی جو ہے اس بات کی نشانی ہے کہ احتجاج ہوگا لیکن اس طرح کا نہیں ہوگا کہ کوئی تحریک بن سکے. یہ بتائیے گا جو 2 ججز ہیں منصور علی شاہ اور اطہر من اللہ, استعفیٰ دینے والے ججز, ان کی طرف بھی آ جاتے ہیں. بتائیے گا کوئی امکان ہے کسی سیاسی جماعت میں چلے جائیں یا کچھ کوئی سیاسی جماعتیں اپروچ تو کرنا شروع ہو چکی ہیں تحریک تحفظ پاکستان, جس کو دوسرے لفظوں میں آپ پی ٹی آئی کہہ سکتے ہیں, تو ان کے ساتھ
کوئی جسٹس عطا من اللہ کا خاص طور پر کوئی معاملہ بن سکتا ہے, کوئی جوائن کر سکتے ہیں. اور ہاں جسٹس مسرور علی شاہ کے بارے میں تو واضح خبریں ہیں کہ وہ بیرون ملک جانے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور شاید ممکن اگلے چند ہی کچھ ہی جلد ہی بلکہ وہ کہنا چاہیے وہ شاید چلے بھی جائیں گے یہاں سے. تو جسٹس عطا من اللہ پیچھے رہ جائیں گے, وکلا کو یا پھر کسی سیاسی جماعت کو جوائن کر سکتے ہیں. دیکھیں کسی سیاسی جماعت کو جوائن کرنا کوئی جو ہے وہ آئین کے خلاف نہیں ہے, کوئی قانون کے خلاف نہیں ہے. ماضی میں بھی بہت سارے ایسے ججز ہیں جنہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی جو ملازمت ہے وہ پوری ہونے کے بعد بہت ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ جوائن کی ہیں اور سیاست میں حصہ بھی لیا ہے. کچھ جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں منتخب ہو کر بھی آئے ہیں. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے عطا من اللہ ہوں, منصور علی شاہ ہوں یا کوئی ہوں جو اپنی مدت ملازمت پوری کر چکے ہیں یا استعفیٰ دے چکے ہیں تو ان کے اوپر جو ایک بار ہوتا ہے, اگر وہ بار نہیں ہے کہ وہ 2 سال تک کسی سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے یا سیاسی جماعت کا حصہ نہیں بن سکتے تو وہ کسی سیاسی جماعت کا حصہ بن جائیں. ظاہر ہے سیاسی جماعتیں بھی پاکستان کی ہیں, سیاست بھی پاکستان اگر یہ بتا دیں چلیں اگر وہ بن گئے جسٹس عطا من اللہ کسی سیاسی جماعت کو جوائن کر گئے یا کہیں کسی کے جگہ جا کے خطاب کر لیا وکلا سے بھی, تو کیا اس تحریک میں تھوڑی جان پڑ جائے گی جو 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف چلانے کی کوشش ہے؟ جسٹس عطا من اللہ جو ہیں ان کے حوالے سے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کسی تحریک سے جا کر خطاب کریں گے. ہاں ان کی اختلاف ضرور ہے اور اختلاف بڑا واضح ہے. ظاہر ہے اگر اس طرح کی کوئی تحریک بنتی ہے تو وہ اس میں میرے خیال میں ضرور شامل ہوں گے اور خطاب بھی کریں گے, لیکن ان کے خطاب سے کسی تحریک کو کوئی جان پڑ جانا, کوئی جو ہے وہ آگے بڑھنا وہ مشکل نظر آتا ہے کیونکہ عطا من اللہ پہلے اپنی ایک سائڈ لے چکے ہیں اور وکلاء بھی جانتے ہیں کہ وہ کس سائڈ پہ ہیں اور کیسے وہ کام کر رہے ہیں, ان کا نقطۂ نظر کیا ہے. تو جب آپ اپنا نقطۂ نظر واضح کر چکے ہیں, آپ غیر جانبدار نہیں رہے ہیں ایک چیز میں, اسی بات پہ آپ ریزائن کر رہے ہیں تو پھر پہلے سے آپ اس چیز کا حصہ بن چکے ہیں. اب آ جاتے ہیں وفاقی آئینی عدالت کی طرف. سپیریئر کورٹ ہے اب آپ لوگوں کی بلکہ سب کی, تو ججز ٹرانسفر کیس جو ہے وہ 24 نومبر کو سماعت کے لیے مقرر ہے اور ذرائع کے مطابق 24, 25 اور 26 کو وفاقی آئینی عدالت کا جو ججز روسٹر ہے وہ بھی لارجر بینچ کا آلریڈی آ چکا ہے. تو اس حساب سے اندازہ ہو رہا ہے کہ 3 دن تک یہ کیس سنے جانے کا ابھی تک امکان نظر آ رہا ہے بظاہر. تو ججز ٹرانسفر کیس ہے کیا؟ یہ ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز تھے 5, انہوں نے جسٹس سرفراز ڈوگر اور جو دیگر 2 ججز تھے اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر ہو کر آئے تھے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا. پھر اس کے ایک فیصلے کے خلاف جو سپریم کورٹ کا آیا اور اس میں ٹرانسفر کو درست قرار دے دیا گیا تھا, تو اس فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں تھیں. اب یہ انٹرا کورٹ اپیلیں جو ہیں وفاقی آئینی عدالت میں 24 نومبر کو سماعت کے لیے مقرر ہیں. اب کیا بتائیں گے کہ اگر یہ ججز جو ہیں جو خط لکھنے والے ججز بھی ہیں یقیناً, تو یہ وفاقی آئینی عدالت میں وہاں پیش ہوتے ہیں یا وہاں پہ ان کے وکلا نمائندگی کرتے ہیں, تو یہ وفاقی آئینی عدالت کو ان ادر ورڈز تسلیم کرنے کے مترادف نہیں ہوگا؟ دیکھیں جج ہوتا ہے جب تو وہ آئین پر پاسداری کا, پاکستان کے قوانین کے مکمل عملداری کا حلف بھی اٹھاتا ہے. یہ بھی دیکھیں کہ انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کی کوشش بھی کی. وہ الگ بات ہے کہ ڈائری برانچ نے ان کی درخواست نہیں ریسیو کی. چیلنج کرنا مختلف ہے, اختلاف رکھنا مختلف چیز ہے, لیکن اس پر عمل کرنے کے آپ پابند ہوتے ہیں. آپ کا اختلاف رائے ہو سکتا ہے, آپ ایک نظریہ مختلف رکھ سکتے ہیں, لیکن جس ملک کے شہری ہیں اس کا آئین آپ پر پوری طرح لاگو ہوتا ہے اور آپ مانیں یا نہ مانیں آپ اس سے اختلاف رکھتے ہوں. اس وقت وفاقی آئینی عدالت کا وجود ہے اور وہ وجود آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا. اس کے پاس جو اختیارات ہیں وہ اختیارات بھی آپ کو تسلیم کرنے پڑیں گے اور ہر حال میں, کیونکہ پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے آئین میں ترمیم کرنے کا اور پارلیمنٹی جو ہے وہ سپریم ہے, تو پارلیمنٹ نے اپنا اختیار استعمال کیا ہے اور یہ اختیار اس کو کسی فرد واحد نے نہیں دیا یا چند ججز نے نہیں دیا یا چند وکلاء نے نہیں دیا. یہ اختیار اس کو پاکستان کی عوام نے دیا. یہ بتائیے گا کہ ججز یہ ہائی کورٹ والے جب وہاں پہنچیں گے وفاقی آئینی عدالت, تو یہ تاثر نہیں جائے گا کہ انہوں نے دوسرے لفظوں میں اس کو تسلیم کر لیا؟ ایک طرف چیلنج بھی کرنا چاہتے ہیں, دوسری طرف اسے تسلیم بھی کر گئے. دیکھیں تسلیم کرنے کی تو بات ہے ہی نہیں نا, تسلیم تو آپ کر چکے ہیں. جب آپ آئین پر حلف دیتے ہیں اور اس کا حلف اٹھاتے ہیں کہ آپ اس پر عمل کریں گے, تو آئین میں ہونے والی ترمیم اس کا حصہ ہوتی ہے. تو جتنے بھی ججز ہیں ان پر آئین لاگو ہوتا ہے, آئین کی عملداری ان پر بھی ہوتی ہے اور آئین کی پابندی ان پر بھی اتنی ہے جتنی عام شہری پر ہے. اچھا, یہاں پہ پھر آپ کو ایک اور دلچسپ صورتحال بھی ہے, کیونکہ وفاقی آئینی عدالت کے اور 27ویں ترمیم کے خلاف جب یہ ان ججز نے اسلام آباد سپریم کورٹ سے رجوع جب کیا تھا, جو درخواست تھی اس کا ڈرافٹ تھا, اس کے اندر جو دوسرا فریق تھا وہ وفاقی آئینی عدالت خود تھی. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے جو وکلا سے ہم نے پوچھا کہ کیونکہ ان کی درخواست میں وفاقی آئینی عدالت خود ایک فریق تھی, اس وجہ سے تو وہ وہاں نہیں گئے, سپریم کورٹ وہ آئے تھے کہ جس کے خلاف کیس ہے یا فریق ہے, تو وہاں تو نہیں درخواست دی جا سکتی نا کہ وہی عدالت اپنے خلاف ہی کیس سن لے.
تو ایسی صورتحال میں ان جو 24 نومبر کی سماعت ہے دلچسپ ہونے جا رہی ہے، اس میں یہ ججز پیش ہوتے ہیں یا نہیں؟ دلچسپ معاملہ دیکھنے کو آئے گا؟ دیکھیں صورتحال جو ہے وہ ہو سکتی ہے کہ وہ پیش ہوتے ہیں یا نہیں، یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا، آئین کے بارے میں شاید اتنا زیادہ تو نہیں جانتا کہ کیا سٹنگ جج کسی قانون کے خلاف یا پارلیمنٹ کے خلاف کوئی درخواست دائر کر سکتا ہے۔ اس درخواست دائر کرنے کا جو آئینی طریقہ کار ہے وہ کیا ہے، اور وہ درخواست کہاں پہ دائر کی جا سکتی ہے، پٹیشن کہاں پہ دائر کی جا سکتی ہے۔ ججز یہ بہتر طور پہ سمجھتے ہیں، اور انہیں بہتر طور پہ پتہ تھا کہ سپریم کورٹ اس کو انٹرٹین نہیں کرے گا۔ ان کو تو پھر یہ بھی پتہ ہونا چاہیے تھا کہ آرٹیکل 184 جو ہے وہ اب آئین کا حصہ ہی نہیں ہے، تو ان کی درخواست 184 کے تحت ہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، جب انہیں پتہ ہے تو پھر ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو آئین سے انحراف کے متعلق ہے، اور یہ مسائل مزید جو ہے وہ گمبھیر کرے گا بجائے مسائل حل کرنے کے۔ تو ججز کو سب سے پہلے آئین پر عمل کے حوالے سے خود کو پیش کرنا چاہیے کہ وہ آئین پر عمل کرتے ہیں، اور یہی پاکستان کا آئین ان کو سکھاتا بھی ہے اور پاکستان کا قانون بھی ان کو بتاتا ہے۔ جب آپ خود ایک جو ہے وہ انصاف فراہم کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کی تمام جو لوازمات ہیں جس میں آئین پر عمل ہے، قانون پر عمل ہے، وہ آپ پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اور جب یہ کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے تو آپ کو اس کی سپریمیسی ماننی پڑے گی، چاہے جس طرح بھی مانیں آپ۔ بالکل، پارلیمنٹ سپریم اور سپرمیسی ماننی بھی پڑے گی۔ آج کے ویڈیو لاگ سے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ فیصل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔